بات کو سمجھنا ہے کہ اس میں اور ایک بات یہ بھی ہمارے سامنے آ جاتی کہ جو کافر ہیں، جو منکر ہیں، جو منافق ہیں، وہ ان باتوں کا انکار کریں گے، اور جو مسلمان ہیں وہ ان باتوں کو مان لیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ فرق بھی جو ہے سو علانیہ طور پر ظاہر ہو جاتا، یہ فرق بھی علانیہ طور پر ظاہر ہو جاتا کہ جو مسلمان ہیں الحمدللہ وہ تو ان باتوں کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو وہ تو محسوس کرتے ہیں کہ یہ حق ہے، لیکن کافر اس بات کا انکار کر دیں گے۔ تو اس طریقے سے دونوں الگ الگ ہو جائیں گی بات، کہ کافر اور مسلمان میں فرق علانیہ ظاہر ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مثالیں پیش کر کر بھی یہ بات بھی ظاہر کرنا چاہا کہ اس سے چھوٹی چھوٹی سی مثالیں دینے سے یہ بات بھی ظاہر ہو جاتی کہ جس کے دل میں فطور ہو، جس کے دل میں ایمان نہ ہو، جس کے دل میں سیاہی کے دھبے پڑ چکے ہوں اور اس پر جو ہے سو مہر لگ چکی ہے، تو وہ ان باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں رہیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانیت کو جن قلوب نے قبول کر لیا، وہ لوگ ان باتوں کو بھی قبول کریں گے بغیر کسی چوں چرا کے۔ یہی وجہ رہی کہ ایک روایات میں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا کہ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خود ایک مستقل مثال ہے جو دنیا کی بیان کی گئی۔ جیسا میں آپ کے سامنے ایک بات رکھا تھا کہ دنیا کی مثال اللہ تعالیٰ مچھر کی بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اور مچھر جس وقت تک بھوکا ہوتا ہے، زندہ رہتا ہے، جہاں موٹا تازہ ہوا مر جاتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ ہیں کہ جب دنیاوی نعمتیں دل کھول کر حاصل کر لیتے ہیں، وہیں اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ جب لوگ دنیاوی خواہشات اور دنیا کی آرزوؤں کی تکمیل میں لگے ہوئے رہتے ہیں اور انہیں کچھ چیزیں حاصل ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کھینچ لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کی رسی جو ہے ان کے گلے میں ڈال کر کھینچ لیتا ہے۔ مطلب یہ کہ موت سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے جو باتیں اصل جو غور و فکر کرنے کی ہے، جیسا کہ ہمارا جو اصل مشن جو ہے وہ یہی ہے کہ ہماری اپنی اصلاح کس طریقے سے ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر وہی بات سامنے آ رہی ہے کہ ہم کو غور و فکر یہ کرنا ہے کہ الحمدللہ یہ جو مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے، اس کی وجہ یہی ہے۔ اور پھر آگے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس میں جو میں نے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا تفسیر ابن کثیر سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مثالیں دے رہا ہے کہ یہاں پر کفار جو ہے وہ تو یہ کہیں گے کہ وہ خدا اسی کیسے مراد لیا ہے، اسی کے ساتھ بہتوں کو اللہ گمراہ کرتا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ اس میں نقائص ڈھونڈیں گے تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہی ان کے لیے اور زیادہ کر دیتا ہے، اور جو ایمان والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے راہ راست پر جو لاتا ہے اور جو ہے ان کے ایمان میں اور پختگی پیدا کرتا ہے۔ تو اس سے یہ بات سامنے آ گئی کہ جو لوگ فاسق ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہی کرتا چلا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو برائیوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں یا برائیوں کی تلاش میں رہتے ہیں یا حق بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں یا حق بات کو ماننے سے جو ہے سو اس کو دل قبول نہیں کرتا ان کا، تو ایسے لوگ فاسق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گمراہی کرتا چلا جاتا ہے، ان کے لیے اندھیروں میں ان کو جو ہے سو ڈھکیلتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرمایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب آگے یہ مثالیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے دی ہے کہ جو ایمان والے جو لوگ رہیں گے وہ اللہ کے احکام کو بغیر کسی چو چرا کے قبول کر لیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیے ہیں، وعدے کی مثالیں بہت سی ہے۔ جیسا کہ ایک مثال ایسی بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ ارواح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے سو سوال کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ماننے کے تعلق سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا سوال کیا تھا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
تمام ارواح جو اللہ تعالیٰ جن کو جو ہے سو دنیا میں بھیجنا ہے، اور ان تمام ارواح کو اللہ تعالیٰ جمع کر پیدا ہونے سے پہلے ہی جو ہے سو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لے لیا تھا اور ان سے سوال کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا تھا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ پھر جو کتابیں دی گئی ان میں بھی اقرار کرایا گیا، یعنی کہ اس سے پہلے جیسا کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو پیغمبروں کو بھیجایا، اور جو اہل کتاب رہے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتابوں سے سرفراز فرمایا، ان کو بھی اس بات کا، ان سے کتابوں میں اس بات کا عہد لے لیا تھا۔ جیسا کہ روایات میں یہ بات آتی ہے کہ تمام کتابوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دے دی گئی تھی، اور ان سے اس بات کا عہد لے لیا گیا تھا کہ وہ نبی جو تمہارے بعد آنے والے ہیں، تم ان کی بات کو مانو گے، تم ان کی پیروی کرو گے، تم ان کی اطاعت کرو گے۔ اس بات کا عہد بھی اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام سے لیا تھا، اور وہ انبیاء کرام اپنی امتوں سے اس بات کو عہد لیا تھا، اور ان کے سامنے ان تمام باتوں کو رکھ دیا تھا جو توریت میں ہے، زبور میں ہے، انجیل میں ہے، کہ سرکار دو علیہ وسلم آئیں گے، سرکار وسلم پر جو ہے ایمان لانا۔ تو اس بات کا بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب اس بات کا عہد لے لیا تھا، تو پھر ان لوگوں نے اس بات کا، سرکار وسلم جب آئے تو سرکار وسلم کی بات کو ماننے سے ان لوگوں نے انکار کیا۔ ابو العالیہ فرماتے ہیں عہد خداوندی کو توڑنا جو منافقوں کا کام تھا، ان میں 6 خصلتیں، جیسا اس سے پہلے بھی ہم منافقین کے تعلق سے غور و فکر کیے اس تعلق سے، تو عہد کے جو توڑ دینے کی جو باتیں ہیں وہ جو ہے سو منافقین کے تعلق سے جو تفصیلات ہم اس سے پہلے جو منافقین کے آیات جو آئے تھے 13 سے لے کے 20ویں آیات تک، اس کے اندر پورے ہم جو ہے تفصیل کے ساتھ جو ہے اس پر ہم غور و فکر کیے تھے، جو کچھ بھی ممکن رہا اس پر جو ہے ہم نے غور کیا تھا۔ تو یہاں پر بھی وہی بات کہی جا رہی ہے کہ یہ منافقین جو ہے، جو جن کے جو خصلتیں جو بیان کی گئی تھی، وہ جھوٹ، جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے ملائے جانے کا حکم دیا ہے انہیں نہ ملانا، زمین میں فساد پھیلانا، یہ تمام خصلتیں ان منافقین کی ہیں۔ اب یہاں پر ان آیات میں وہی بات بتلائی جا رہی ہے، اور ہم کو جو غور و فکر کرنا ہے ان آیات کی روشنی میں، ہم کو جو رہبری حاصل ہوتی ہے، وہ کیا رہبری ہم کو حاصل کرنا ہے؟ وہ یہی رہبری حاصل کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر چکے ہیں جب ہم روح کی حالت میں تھے، اور پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل و کرم کیا کہ ہم ایمان والے گھروں میں ہم کو جیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اب یہاں پر جو خصلتیں جو اللہ تعالیٰ نے جو بتلائی ہے وہ کافروں کے تعلق سے اور ہمارے تعلق سے، وہ کیا کہ ہم تو الحمدللہ ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانتے ہیں، لیکن یہاں پر 2 باتیں اور جو اضافہ ہوئی ہے، منافقین کے تعلق سے بھی جو باتیں سامنے آئی، کافروں کے تعلق سے بھی جو باتیں سامنے آئی، کہ یہاں پر جو قرآن جو بات کر رہا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن سے جڑنے کا حکم دیا، جن کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، وہ لوگ ان سے توڑتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں، یعنی کہ جوڑنا، اللہ تعالیٰ سے جڑنا بھی ہمارے کو جڑنا ہے، ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنا ہے، ہم کو قرآن مجید سے جڑنا ہے، اور پھر اس کے علاوہ دنیاوی اعتبار سے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم پر جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے وہ یہ کہ خرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ہم اپنے رشتوں کو مضبوط کریں، رشتوں کو جوڑے رکھیں۔ رشتوں کے تعلق سے بہت سی احادیث بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ رشتوں کی کس قدر جو ہے بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سرکار کی وسلم کے حدیث شریف ہے، جو رشتوں کو توڑتا ہے وہ جنتی نہیں ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بہت سے احادیث ہم کو جو ملتے ہیں جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور پھر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے جو ہے بہت سی آیات اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے قرآن مجید میں۔ تو یہ مسلمان جو ہے الحمدللہ وہ رشتوں کو جوڑنے والے ہوتے ہیں، لیکن کافر اور منافق جو ہوتے ہیں وہ رشتوں کو توڑتے ہیں۔
اور مسلمان اللہ کے رشتے کو مضبوط کرتا ہے، اللہ کے رشتے سے ہم کو مضبوط کرتا ہے، اور سرکار سے رشتے کو مضبوط کرتا ہے، قرآن سے رشتے کو مضبوط کرتا ہے۔ اور کافر اور منافق جو ہوتے ہیں وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہ سرکار کا انکار کرتے ہیں، رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ اعمال جو ہے، اب ہم کو اپنی زندگی میں ان آیات کی روشنی میں ہم کو جو غور و فکر کرنا ہے وہ یہ کہ ہماری زندگی میں کیا کوئی ایسا عمل تو نہیں ہو رہا ہے جس سے ہماری طرف سے کوئی نقصان پہنچ رہا ہے کسی کو۔ جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے کسی اپنے بھائی کو نقصان نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ مومن کی یہ بھی علامت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ تو ہمارے ہاتھوں سے یا ہماری زبان سے یا ہمارے اور کوئی عمل سے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا ہے، جس سے فساد تو نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ زبان سے ایک جھوٹ اگر زبان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ زبان کی اگر کوئی حفاظت کر لے اور قلب کی اگر کوئی حفاظت کر لے تو یہ سمجھیے کہ اس کی زندگی کامیاب ہے۔ اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس حدیث کا جو مفہوم ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھا ہوں کہ جو زبان کی حفاظت کر لے، جو اپنے زبان کی حفاظت کر لے، اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور گیا اس کو جو سو جنت کی میں بشارت دیتا ہوں، جنت کی میں بشارت دیتا ہوں۔ تو یہ تمام جو احکام خداوندی ہے اور ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان تمام چیزوں پر ہم کو غور و فکر کر ہم کو جو سو زندگی گزارنا پڑے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس لیے اب ہمارا جو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ہمارا جو عہد ہو چکا ہے کہ ہم اللہ کے رشتے سے مضبوط رہیں گے، اس کو مضبوط رکھیں گے، اس رشتے کو ہم جوڑے رکھیں گے، اور پھر جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس سے جڑے رہیں گے، اور جس سے ٹوٹنے کا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم کس چیز کو فوقیت دیتے ہیں، کس چیز کو بلی دیتے ہیں؟ ہماری محبت ہو تو اللہ کے لیے، دشمنی ہو تو اللہ کے لیے، دوستی ہو تو اللہ کے لیے، دشمنی ہو تو اللہ کے لیے۔ یہ ایک ایمان والے کی جو سو علامت بتلائی گئی۔ تو یہاں پر جو حکم دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے، جن سے جوڑنے کا جو حکم، جن چیزوں سے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو ہم جوڑیں گے، اور انہیں توڑتے، اور جو منافق ہے، جو کافر ہے، وہ لوگ انہیں توڑتے ہیں، وہ لوگ ان پر جو ہے سو اہمیت نہیں دیتے، وہ لوگ ان رشتوں کو جو ہے سو اہمیت نہیں دیتے، رشتوں کو توڑتے ہیں، وہ لوگ اللہ سے رشتے کو توڑتے ہیں، اور جو احکام جو آئے ہیں اس سے رشتوں کو توڑتے ہیں، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فساد کے تعلق سے بھی ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ قتل سے بڑھ کر گناہ ہے زمین میں فساد پھیلانا، مطلب یہ کہ اختلافات کو عروج دینا، اختلافات پھیلانا، رشتوں میں دراڑیں ڈالنا، یہ سب فساد میں آتا ہے، یہ سب فساد میں آتا ہے۔ تو اسی لیے حکم یہ ہے کہ فساد پھیلانا، رشتوں میں دراڑیں ڈالنا، لوگوں کو نقصان پہنچانا، یہ تمام چیزوں کو فساد کے تعلق سے کیا بات کہی گئی؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ قتل سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اسے نقصان دہ قرار دیا ہے۔ تو اب ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ان مثالوں کو ہم سامنے رکھیں۔ الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ کے قرآن میں اور تفاسیر میں ہم کو جو سو ملتی ہیں، ان تفاسیر کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں کو جو سو ہم بنانے کی کوشش کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اہل اسلام کے سوا دوسروں کو جہاں قرآن نے خاسر کہا ہے وہاں مراد کافر ہے۔ جیسا خاسرون کی جو بات کہی گئی یہاں پر، جو خاسرون کی جو بات کہی گئی، حضرت ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں جو ان باتوں کی پیروی نہیں کرتے، اس کے تعلق سے یہاں پر بات کہی جا رہی ہے۔ یہاں پر جو وہ بات سامنے آ رہی ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اہل اسلام کے سوا، یعنی کہ مسلمانوں کے سوا دوسروں کو جہاں قرآن نے خاسر کہا ہے، قرآن میں جہاں کہیں بھی خاسر کا لفظ آیا تو وہاں مراد کافر ہے، اور اہل اسلام کے لیے جہاں یہ لفظ آیا ہے وہاں مراد گنہگار ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے کی بھی آیات میں یہ بات آئی تھی کہ مسلمان جو گنہگار ہیں ان کو بھی گناہوں سے بچنا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی وہی بات کہی جا رہی ہے کہ جو مسلمان جو گنہگار ہے وہ ان کے لیے بھی خاسرون آتا ہے۔ خاسرون کیا ہے؟ خاسر کی جمع۔ چونکہ ان لوگوں نے نفسانی خواہشوں
اور دنیاوی لذتوں میں پڑھ کر رحمت خداوندی سے دوری کر لی، اس لیے انہیں نقصان یافتہ کہا گیا ہے۔ جیسے وہ شخص جسے اپنی تجارت میں گھاٹا آئے، اسی طرح یہ کافر و منافق ہیں کہ جب رحم و کرم کی بہت ہی حاجت ہوگی، یعنی قیامت والے دن، اس دن رحمت خداوندی سے یہ محروم رہ جائیں گے۔ اب دیکھیے بالکل یعنی کہ ایک صاف بات ہمارے سامنے آ گئی کہ دو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ یہاں پر کافروں اور منافقین کے تعلق سے یہ بات سامنے آ گئی کہ ان کے ساتھ بالکلیہ طور پر کوئی رحم کا معاملہ نہیں ہوگا، ان کے ساتھ کوئی رحم کا معاملہ نہیں ہوگا۔ لیکن خاسرون میں مسلمان بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ کیسے مسلمان؟ جو اپنی نفسانی خواہشات کو اہمیت دیے یا پھر غلطی سے ہوئی، سمجھو آپ جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے ہی صحیح، کسی گناہوں میں اگر ملوث ہوتے ہیں۔ اس لیے حکم کیا ہے؟ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوری توبہ کر لیں، نہیں تو پھر ہوگا یہ کہ آپ کے قلب پر بھی سیاہ دھبا پڑتا ہے۔ یہ بار بار اس بات کی آیات میں بھی جو سو رہنمائی کی جا رہی ہے مسلمانوں کے تعلق سے بھی کہ تمہارے لیے یہ معاملہ ہے، کافروں کے لیے یہ معاملہ ہے۔ تو جو گنہگار ہوگا اسے بھی سزا سے گزرنا پڑے گا، اسے بھی سزا سے گزرنا پڑے گا، اسے بھی دوزخ کے راستے سے گزرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بآسانی چھوٹ جائے، بآسانی چھوٹ جائے، ایسا نہیں ہوگا جو گنہگار ہوں گے۔ اس لیے ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ جس طرح کی بات، یہی بات اس سے پہلے کے جو انبیاء جو آئے تھے ان سے بھی یہی بات کہی گئی تھی کہ تمہارے بعد جو پیغمبر آنے والے ہیں ان کی تم اتباع کرنے والے بنو، اس بات کا عہد لیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے آج تو الحمدللہ ہم عہد یافتہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ہم عہد کر چکے ہیں۔ ان آیات کی روشنی میں یہی بات سامنے آتی ہے۔ اب ہمارے سامنے جو اہمیت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اور رسالت کا، جب ہم اس بات کا توحید و سنت کا اگر ہم جو ہے اس بات پر جو ہے ہم فیصلہ، ہم اس بات کو مانتے ہیں توحید و رسالت کی، تو اس بات کو ہم جو ہے محسوس کرتے ہیں جب ہم توحید کے اور رسالت کے ماننے والے ہیں، تو پھر ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اور جو بڑے بڑے معجزات ہیں، ان تمام معجزات کو، ان تمام سنتوں کو بھی ہم کو اپنانا پڑے گا، اس پر یقین رکھنا پڑے گا۔ معجزات ایک الگ چیز ہے، لیکن سرکار دو علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے وہ ساری حیات مبارکہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمیں اس میں درس ملتا ہے۔ تمام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کے پردہ فرما جانے تک کی 63 سالہ زندگی، 63 سالہ زندگی میں بتلا رہا ہوں، نبوت سے نہیں بتلا رہا ہوں میں۔ آپ کے سر مبارک پر 40 سال کی عمر میں دنیاوی اعتبار سے جو نبوت کا تاج رکھا گیا تھا وہ 40 سال کی عمر میں، لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنے جا رہا ہوں کہ ہم ایمان والے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر آپ کے پردہ فرما یہ جانے تک کی جو زندگی ہے، ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور یہی نمونہ تھا سرکار علیہ وسلم کی کہ پیدائش سے لے کر 40 سال جو زندگی رہی ہے سرکار علیہ وسلم کی، یہ نمونہ تھی کافروں کے سامنے، یہ نمونہ تھی منافقین کے سامنے، مشرکین مکہ کے سامنے۔ سرکار علیہ وسلم کی یہ 40 سالہ زندگی تھی، جو یہی وجہ تھی کہ سرکار علیہ وسلم کو وہ صادق اور امین کہہ کر بلاتے تھے، پکارتے تھے۔ سرکار علیہ وسلم کی ان کے پاس قدر و منزلت تھی، وہ عزت و توقیر کرتے تھے، ادب و احترام سے پیش آتے تھے، آپ کی کہی ہوئی بات کو حق مانتے تھے، سچ مانتے تھے۔ لیکن جب سرکار علیہ وسلم نے حق کا اعلان کیا تو ان لوگوں نے انکار کیا، ان لوگوں نے انکار کیا۔ تو بولنے کا مطلب میرا یہی ہے کہ سرکار دو علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو اس زندگی کو ہم اپنے مشعل راہ بنائیں، ہم اس زندگی کو پڑھیں، اس زندگی کا مطالعہ کریں کہ وہ زندگی کیا تھی سرکار علیہ وسلم کی، وہ آخر کیا زندگی رہی سرکار علیہ وسلم کی۔ اس کا مطالعہ جب ہم کریں گے تو ہم کو حق معلوم ہوگا، ہم کو قرآن سمجھنے میں سہولت حاصل ہوگی۔ جب تک کہ سیرت کا مطالعہ نہیں کریں گے
جب تک کہ سرکار دو عالم وسلم کی سیرت کا مطالعہ نہیں کریں گے، سرکار دو عالم وسلم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، قرآن کو بھی نہیں سمجھ سکتے، قرآن کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ صرف قرآن کو قرآن کے ذریعے نہیں سمجھا جا سکتا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانوِ ادب طے کرنا پڑے گا، تب جا کر دین کی حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو کہتے ہیں۔ شریعت کیا ہے؟ صرف قرآن نہیں ہے، صرف سرکار کی سیرت نہیں ہے، تمام قرآن مجید اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دونوں مل کر، یعنی کہ قرآن اور احادیث دونوں جب ملتے ہیں تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مدون ہوتی ہے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ قرآن اور احادیث، قرآن اور احادیث دونوں چیز جب ملتے ہیں تو یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ان آیات کی روشنی میں جو بات ہمارے سامنے آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی چھوٹی بھی مثالیں دے کر جو ہے سو مثالیں دینے سے نہیں شرماتا، اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر بھی وہ جاننا چاہتا ہے اور جانتا پہچانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو رب ہے، وہ ہر ایک کے قلوب کی کیا حالت ہے اس کی کیفیت سے وہ واقف ہے، لیکن ہمیں متنبع کر رہا ہے، ہمیں بتلا رہا ہے کہ یہ جو منافقین کافر ہے یہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ کر اس کا انکار کر رہے ہیں، لیکن ایمان والے وہ ہیں ان چھوٹی باتوں کو بھی دل سے مانتے ہیں، جو کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن جیسا کہ قرآن مجید میں ایک مقام پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس پر ہمارا ایمان ہے، کیا؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ہمیں اس بات کا اقرار کرتے ہیں اے باری تعالیٰ تو نے کوئی چیز عبث نہیں بنائی، کوئی چیز عبث پیدا نہیں کی، ہر چیز میں کیا مصلحت ہے اس کی پیدائش میں وہ رب جانتا ہے، وہ خالق جانتا ہے، وہ پیدا کرنے والا جانتا ہے، وہ رب ہمارا رب جو ہے اللہ تھا جسے ہم اللہ رب العالمین کہتے ہیں، وہ جانتا ہے کہ ایک چیز کی پیدائش میں اس میں کیا فائدے ہیں۔ تو یہ فائدے جو ہے، اور ایک بات آپ کے سامنے رکھوں، یہ تمام فائدے جو ہے وہ ہمارے اندر ہے، ہمارے لیے ہیں، جتنے بھی فائدے ہیں وہ انسانوں کے لیے، اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف بنایا ہمیں، اشرف بنایا ہمیں۔ کسے اشرف بنایا؟ انسانوں کو، تمام مخلوقات میں اشرف انسانوں کو بنایا، لیکن میرا اپنا ایمان، میرا اپنی جو بات ہے حقیقت میں یہ ہے کہ اشرف المخلوقات انسان نہیں ہے۔ انسان کو دنیاوی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے انسان کو کہا جاتا ہے، ایک عام بات ہے، یہ عام بات ہے یہ کہ انسان کو جو ہے سو انسان کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اشرف المخلوقات ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اشرف اسے کہتے ہیں جس میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہو، اچھے اور برے کی تمیز ہو۔ اس بنا پر میں یہ کہوں گا کہ اشرف صرف مسلمان ہے، میری اپنی ذاتی رائے ہے، میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ اشرف صرف مسلمان ہیں، یا پھر اشرف وہ انسان ہیں، وہ لوگ ہیں جو اسلام پر غور و فکر کرتے ہیں، قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں، سرکار کی سیرت پر غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر حق کو مانتے ہیں، حق کو مانتے ہیں، اور پھر ایسے لوگ جو اسلام میں داخل ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو میں اشرف مانتا ہوں، کیونکہ جس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری بنی نوع انسان کو دے دی ہے، تو پھر جب تمہارے اندر یہ صلاحیتیں ہیں تو تم اس بات کو کیوں محسوس نہیں کرتے کہ تمہارا رب کون ہے؟ تم اپنے رب کی پہچان کرنے کے لیے کیوں کوششیں نہیں کرتے؟ دنیاوی اعتبار سے چاند پر پہنچنے کے لیے تو تمام محنتیں کرتے ہو، تمام جو ہے سو علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن تم اس بات کی کوشش نہیں کرتے کہ تمہارے اپنے آپ کو پیدا کرنے والا وہ کون ہے، وہ رب کون ہے جو تمہیں پیدا کیا۔ اس بات کی طرف کیوں تمہاری یہ سب فکر نہیں ہوتی؟ اس بات کی طرف تمہاری نظر کیوں نہیں جاتی کہ ساری کائنات اگر چل رہی ہے، ایک نظام جو برقرار ہے، یہ نظام کس طریقے سے برقرار ہے؟ ایک ایسی طاقت جو اس سارے نظام کو برقرار رکھے ہوئی ہے، ہر چیز وقت پر نکل رہی ہے، وقت پر ہو رہی ہے، وقت پر ہر چیز کی جو سو غذا فراہم ہو رہی ہے، ہر چیز کی نگہداشت ہو رہی ہے، ہر چیز کی جو سو پرورش ہو رہی ہے، تو یہ تمام چیزیں کرنے والی ذات وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو اس کو جاننے سے جو لوگ انکار کرتے ہیں،
یا اس کی فکر نہیں کرتے، وہ اشرف المخلوقات میری نظر میں نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے، سائنسی تعلیم کے اعتبار سے، سماجی تعلیم کے اعتبار سے دنیا کہتی ہے، لیکن جو اپنے پیدا کرنے والے کو خود نہیں پہچانا تو اس کی وہ صلاحیتیں کس کام کی، اس کی وہ تعلیم کس کام کی، وہ اس کا علم کس کام کا، جو ایک نہ ایک دن فنا ہو جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے دنیا کے ساتھ۔ اور مسلمان کا جو علم ہے، مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم عطا کیا، اس علم سے، اس علم کی آگہی سے وہ فائدے حاصل کرتا ہے اور اپنے رب کو پہچانتا، اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا، کلام مجید کو پہچانتا، اس کے ذریعے اپنی زندگی کو روشن کرتا ہے، اپنے ذہنوں کو اور قلوب کو روشن کرتا ہے اور اس روشنی کے اندر اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اس طریقے سے اس کی دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہوتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہوتی ہے۔ تو یہ سمجھ اور صلاحیت جس انسان میں ہے وہ اشرف المخلوقات ہے میری نظر میں، میری نظر میں۔ اب یہ اور بات ہے کہ اب دوسروں کی نظر میں تو دنیاوی اعتبار سے وہ بات ہے اشرف المخلوقات، اشرف المخلوقات سارے انسانوں کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن مجید میں غوطہ زن ہونے کی، سوچنے سمجھنے کی وہ صلاحیت اے باری تعالیٰ تو ہمیں عطا فرما۔ ہم تو بالکل حقیر بندے ہیں، بہت ہی کم علم رکھتے ہیں، بہت ہی کمزور طالب علم ہیں، ہم حقیقی معنوں میں علم کے عین سے بھی ہم واقف نہیں ہیں، لیکن ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ کہ تو ہمارے قلوب کو اور ذہنوں کو کھول دے، ہمارے ذہنوں کو منور کر دے، ہمارے قلوب کو منور کر دے۔ اے رب العالمین، جو روشنی اسلام کے ذریعے ہمارے قلوب میں پیدا ہونا چاہیے، جس کے ذریعے اس روشنی میں ہم کو کامیابی کے ساتھ دنیاوی زندگی گزارتے ہوئے آخرت کو کامیاب کرنا چاہیے، ایسی زندگی ہمیں عطا فرما، ایسی روشنی ہمیں عطا فرما۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے باری تعالیٰ، یہ جو موذی مرض آج کل دنیا کو لپیٹے میں لیا ہوا ہے، اے باری تعالیٰ ہم گنہگار ہیں، ہم بدکار ہیں، ہم تجھ سے رحم کی درخواست کرتے ہیں، ہم تجھ سے رحم کی درخواست کرتے ہیں، اس موذی مرض سے ہم کو بچا لے۔ اے رب العالمین، تمام لوگوں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہے، اور باری تعالیٰ جو لوگ اس وجہ سے شہادت کو پہنچ گئے، جو لوگ اس کی وجہ سے موت کے ہمکنار ہو گئے، اے باری تعالیٰ ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، ان کی مغفرت فرما۔ اے رب العالمین، رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، ہم تمام لوگوں پر، ہماری آل و اولاد پر رب العالمین بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔